ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة الأبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن عصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. محمد وآل محمد. بات رہے نجات لے جا
حسین بانٹ رہے نجات لے جا کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جا حسین بانٹ رہے نجات لے جا یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں سے لپیٹو حیات لے حسین بانٹ رہے نجات لے جا کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں حسین بانٹ رہے نجات لے جا ایک بار درود پڑھ دیں کہ نہیں کروں گا عدم میں انتظار سحر نہیں کروں گا عدم میں انتظار سحر فرشتوں پر بلا راتوں رات لے جا حسین بانٹ رہے نجات لے جا کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے حسین بانٹ رہے نجات لے جا برمود علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد کیسے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود کر دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے روز
خوشبو اٹھائے چلا آتا روز کشکول اٹھائے چلا آتا حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا کہ غازہ میں فضل حسین ابن علی زغرا غازہ من فضل حسین ابن علی زغرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے صدقے میں آیا باسے دلاور کے علام تیرے صدقے میں عباس دلاور کے علام کیسے جلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صاف جلی کہتے ہوئے رک گیا رویات صاف جلی کہتے ہوئے کہتے ہوئے ارے جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر جب اسے مولا کرتا ہے تو پھر ارے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے رک گیا روداد صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اس طرح
طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، بیاض حمد مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض حمد مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، اور نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری عطا کے بغیر، اور فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، اور دقت کیجئے گا ذرا، اور کوئی بھی ہو رضی اللہ بن نہیں سکتا، کوئی بھی ہو رضی اللہ بن نہیں سکتا، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اور کوئی بھی ہو رضی اللہ بن نہیں سکتا، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اور شعر میں دقت کیجئے گا، اور میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، اور سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر، تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر، اور سزا کے بعد جزا ہے اگر
ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. میری آنکھوں جو اشکوں کی لڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، ارے منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، اور سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے، ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے، شبیر مدینے سے کر ہند میں آ جاتے، اور کچھ کال نہ پڑ جاتا سنسار میں پانی کا، کچھ کال نہ پڑ جاتا سنسار میں پانی کا، تو بوند اگر ظالم، تو بوند اگر ظالم اصغر کو
پلا جاتے ہردے میں جگہ پاتے اور گھنگور اندھیرا ہے اے ظالم و زندہ میں گھنگور اندھیرا ہے اے ظالم و زندہ میں تربت پہ سکینہ کی تربت پہ سکینہ کی ایک دیپ جلا جاتے ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے شبیر مدینے میں گر ہند میں آ جاتے سلام پڑھ دیجئے محمد وآل محمد فاتحہ بہاؤ کے محرم آیا مومنو اشک بہاؤ کے محرم آیا اور سیدوں پہ کسو مظلوم کا ماتم آیا ارے مہینہ چرخ پہ غم سے بقد غم آیا اور چاند آیا کہ محبوں کے لیے غم آیا ارے نوحہ خلد سے اب روح رسول آئے گی ارے نوحہ خلد سے اب روح رسول آئے گی ارے تازیہ خانوں میں رونے کو بطول آئے گی پہلی تاریخ محرم کی جو ہوتی ہے اور حور پوشاک لگا کر وہی کشتی میں سیاہ ارے قبر زہرا پہ جاتی بفغان جاگا اور فاتحہ پڑھ کے یہ چلاتی ہے بال تباہ ارے پہلی یہ ماتمی ملبوس کے ماتم آیا ارے اٹھو اے فاطمہ اٹھو کہ محرم آیا اور یوں ہی یہ کہتی ہوں آواز کے اماں قربان اور داغ فرزند کا ہوتا ہے یہی میری جان ارے تم تو وہاں روتے ہو اور فاطمہ روتی ہے یہاں ارے تیرے پہلو میں تو سوتا ہے تیرا لال جواب ارے تڑپے کس طرح نہ زہرا تیرے غم سے بیٹا محمد و آل محمد صلوات
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مراجعین عظام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغضوبة إرضها مرضوة ظلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته
السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، بہم نتولا ومن عدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات دیجیے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور آج اس غم و علم، مصیبت، گریہ و زاری، نالہ و شیون کے مہینے کی پہلی رات بھی آہستہ آہستہ اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے. اس سال کا یہ محرم بھی ایک نئے انداز سے افق کائنات پر طلوع ہو، جس میں ایک طرف ایجاد کردہ بلا اور وبا کی بنیاد پر محدودیتوں کا سامنا ہے، دوسری طرف عزاداریوں کا اور عزاداروں کا وہ عشق ہے جو بڑے بڑے متلاطم طوفان کے دھارے کو موڑ دیتا ہے، حوادث کے رخ کو موڑ دیتا ہے. ایسے ماحول میں نہ تو ہمیں افراد کا راستہ اختیار کرنا ہے اور نہ ہی تفرید کا راستہ، کیونکہ ان دونوں راستوں میں دشمن کو فائدہ ہے. اور کربلا کے راستے پر چلنے والا بابصیرت عزادار وہ ہے کہ جو ولایت مداری کو اپنا نسب العین بناتا ہے. نہ ہمیں تفرید کا راستہ اختیار کرنا ہے جو سب سے برا راستہ ہے اور ہمیشہ برا رہا، اور نہ ہی ہمیں افراد کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ وہ اور زیادہ خطرناک ہے. دونوں راستے غلط ہیں. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ فرش ادا پر لوگ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے وبا منتقل ہو جائے گی. یہ بھی اس لیے نہیں سب کچھ آن لائن ہی ہو اور سب کچھ گھروں ہی پر لوگ رہیں. اگر اس طریقے سے اسے منتقل ہونا ہوتا تو بازاروں میں منتقل ہو جاتا. اگر اس طریقے سے اسے منتقل ہونا ہوتا تو شاپنگ مال سے منتقل ہوا ہوتا. ان تمام جگہوں سے منتقل نہیں ہوتا ہے. فرش ادا پر بیٹھنے سے منتقل ہوتا ہے، حرم جانے سے منتقل ہوتا ہے. ساری مشکلات یہیں سے ایجاد ہوتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہے، انہی جگہوں سے مشکلات برطرف ہوتی ہیں. جب آنسوؤں کا سیل جاری ہوتا ہے تو فقط گناہ نہیں دھلتے ہیں. جب عزادار ان آنسوؤں کے سیل میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام و اہل بیت اطہار سے متصل کرتا ہے تو پھر
वबाएं भी खत्म हो जाती हैं, फिर बलाएं भी खत्म हो जाती हैं। ये जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई इस बला व वबा से कि इज्तिमा से दूरी हो गई, जबकि इज्तिमा की गिड़गिड़ाहट खुदा को पसंद है, इज्तिमा की फरियाद खुदा को पसंद है, इज्तिमा का नालो शेवन खुदा को पसंद है। जब किसी दुआ के लिए 40 लोग एक बार आमीन कहते हैं तो खुदा फरिश्तों से कहता है मुझे शर्म आती है कि मेरा बंदा मुझसे कह रहा अल्लाहुम्मा इस्तजिब। आमीन का मतलब क्या है कि खुदाया हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे की, इन बंदों की दुआ को कबूल ना करूं। तो इज्तिमा का ये फायदा है, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले का इज्तिमा। बस वो लोग कि जो तफरीद का शिकार हैं वो भी दुश्मन के फायदे में जबान खोल रहे हैं, और उधर दूसरे अफराद जो इफराद का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, हम हर हाल में करेंगे, नहीं करने दिया जाएगा तो हम गिरफ्तारी दे देंगे, नहीं करने दिया जाएगा तो हम मैदान में आ जाएंगे, सर कटा देंगे, हाथ कटा देंगे, हिफ्ज़ान सेहत की रियायत नहीं करेंगे, कौन रोक सकता है, क्या कर सकता है। ये भी दुश्मन के फायदे में है कि कल अगर कुछ हो जाता है तो ये बहाना लगाया जाएगा इन अज़ादारियों की वजह से हुआ। हमें इस बात को मद्देनजर रखना है, हमें इस बात को मद्देनजर रखना है कि हम जब तक अपने घर में हैं हम फर्द हैं, लेकिन जब हमने लिबासे अज़ा पहन के अज़ा खाने का रुख किया तो अब हम नहीं हैं, अब हम हुसैनियत के नुमाइंदे हैं, अब हम आज़ादारी के नुमाइंदे हैं। अब हमारा हर कदम आज़ादारी की शान की झलक होना चाहिए, अब हमारा हर कदम आज़ादार की शान को नुमाया करने वाला होना चाहिए। अगर हमारे किसी कदम से कुछ भी ऐसा काम हुआ जिससे दुश्मन उसको इस्तेमाल कर ले जाए तो रूह सैयदा हमें माफ नहीं करेगी, इसलिए कि अभी कोई इमाम हुसैन को नहीं देख रहा है, अभी कोई शुहदाए करबला को नहीं देख रहा है, अभी कोई रसूल खुदा को नहीं देख रहा है, अभी आपको देख रहा है, हमको देख रहा है, इनको देख रहा है, इनके आईने में करबला को देख रहा है, आपके आईने में करबला को देख रहा है, आपको आपके आईने में करबला को देख रहा है। हम पहले निकलते थे मजलिस अज़ा के लिए तो झुरमुट में निकलते थे, टोली बना के निकलते थे, 10 लोग साथ रहते थे। अब हमें बाहर जाना है तो ऐसे टोली बना के नहीं जाना है, एक एक 2 आदमी को जाना है ताकि किसी को बहाने का मौका न मिले। इत्तिदाल का रास्ता हमेशा करबला का रास्ता रहा है, चूंकि करबला अदालत महवर है, जहां अदालत कार फरमा होती है वहां का कदम एतदाल महवर होता है, और जहां एतदाल महवरी होती है वही मौला से मुल्हक होता है इंसान। इंसान वही बर्बाद हुआ जो इनसे पीछे रह गया, जो इनसे पीछे रह गया वो जाहिक है, नाबूद है, जो इनसे आगे बढ़ गया वो मारिक है, कजरबी का शिकार है, गुमराही का शिकार है। वल्लादिमु लकुम लाहिक, जो इनके कदम बकदम चला वो इनसे मुल्हक हुआ, जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा वो इनसे मुल्हक होगा। बस हमें तवज्जो रखनी है, न अपनी मनमानी से हमें पीछे हटना है, बर्बाद हो जाएंगे, न अपनी मनमानी से हमें आगे बढ़ना है कि हम गुमराह हो जाएंगे। उसी कदम पर चलना है जिस कदम पर हुसैनियत चल रही है, उसी कदम पर चलना है जिस पर करबला वाले चले। कि दुश्मन ने सारी रीशा दवानियां कर ली, दुश्मन ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हुसैन वाले करबला में ऐसे हुसैनी थे कि जो कदम हुसैन का था वही नक्शे कदम हुसैनियों का था। लिहाजा दुश्मन अपनी सारी साजिशों में नाकाम हो गया, हुसैनियत आज तक कामयाब है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
بات ہے سبحان اللہ ہم رحمان الرحیم کے ماننے والے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے ہم رحمان الرحیم کی پرستش کرنے والے ہیں. ہم رحمان الرحیم کے نمائندے رحمت اللہ الواسعہ کے ماننے والے ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے فرزند امام زمانہ کے انتظار میں دونوں کا ایک سلام بھیجیے محمد والا. دونوں کا مشترک لقب ہے یا رحمت اللہ الواسعہ, کیا بات ہے اے اللہ کی وسیع ترین رحمت. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں دشمن اعضا معاف نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں معاف کیا جائے گا؟ اس لیے دشمن اعضا, ہم مخالف اعضا کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم مخالف اعضا کی بات نہیں. اختلاف مختلف لوگوں کو ہو سکتا ہے, کجروی کا شکار ہے, کسی کو نہیں بتایا گیا ہے, حقائق نہیں بیان کیے گئے ہیں, وہ لوگ ہمارے اس موضوع میں نہیں ہیں. ہم دشمن اعضا کی بات کر رہے ہیں. کیوں دشمن اعضا نہیں معاف کیا جائے گا؟ جو خیال ہے نا, یہ فکر ہے لوگوں کی کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. تو ہم نے کب کہا کہ نہیں رحیم ہے نہیں رحمان ہے؟ ہم بھی قائل ہے. تو اللہ جب رحمان ہے رحیم ہے تو اللہ ممکن ہے یزید کو ہی معاف کر دے. یہ سب سلسلہ چل رہا ہے, مبارکبادیوں آپ غم منا رہے ہیں. دونوں کربلا کا جب نام آتا ہے تو دونوں کردار نکھر نکھر کے سامنے آتے ہیں. بصیرت یہی ہے کہ ہم پہچانے کون کس راستے پر ہے. یہی تو پہچاننا اور کرنا کیا ہے. جب کربلا کا سلسلہ ایام ادا کے نام پر شروع ہوتا ہے تو دونوں چہرے نکل کے سامنے آتے ہیں. بنی امیہ کے شیفتہ بھی سامنے آتے ہیں, بنی امیہ کے شیدائی بھی سامنے آتے ہیں, حسینیت پر مر مٹنے والے بھی سامنے آتے ہیں. ایک طرف عزاداری ہوتی ہے, نالہ و شیون ہوتا ہے, فریاد ہوتی ہے, ماتم ہوتا ہے, سبیلیں ہوتی ہیں. دوسری طرف مبارکباد ہوتی ہے, سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے, پہلا دن ہوتا ہے, نماز جو کچھ ہوتا ہے. یہ دونوں الگ الگ کردار ہیں. اور جو لوگ سیاست گندی سیاست میں اترے ہوئے ہیں اب تو وہ بھی مبارکباد کہنے لگے نام نہاد شیعہ. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی سیاست بچانی ہے جو چند دنوں کی ہے. پتا نہیں ہے کہ منہ دکھانا ہے کل سیدہ مرضیہ کو. تو یزید ممکن ہے معاف کر دیا جائے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ امام غزالی نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اور اس کے علاوہ روایتیں اور بھی گڑھی گئیں کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو یزید دوڑے گا, جناب سیدہ کہیں گی مجھے بدلہ چاہیے والعیاذ باللہ, اور یزید دوڑے گا, جناب سیدہ دوڑائیں گی والعیاذ باللہ. اور جنگ جو ہے وہ آخر میں یزید اللہ کا پیر پکڑ لے گا تو اللہ پھر کہے گا اب اس نے میرا پیر پکڑ لیا ہے معاف کر دو. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ معاف کر دے؟ ہم تو اللہ کے ٹھیکیدار نہیں, نہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ سے کچھ کہنے کی, نہ ہماری جرأت ہے. اللہ جس کو چاہے جنت بنا لے, جس کو چاہے جہنم میں ڈالے. ہم سے کیا مطلب؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو سکھانے؟ ہم تو وہ کہتے ہیں جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے, جو اصول ہم کو اللہ نے بتائے ہیں, ان اصول کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں. اور اگر بنا یہی ہے کہ اللہ یزید کو اور یزیدیوں کو, دیکھیں یزید نہیں معیار ہے, نہ امام حسین نے یزید کہا ہے, مصری کہا ہے, نہ زیارتوں نے یزید کہا ہے, بلکہ زیارتوں نے آج تک کھینچا ہے یزیدیت کو. کیا ہے؟ سمعت بذالک فرضیت بے, اس کی کیا ضرورت تھی جو سنے اور اس پر راضی ہو. یہ مبارک بات پیش کرنا یہی تو ہے کہ ہم راضی ہیں یزیدیت کے کردار پر. ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ, یہی تو ہے. یہ سمعت بذالک فرضیت بے,
یہ اسی لیے کھینچ کے معصوم 1442 ہجری تک لائے ہیں اور یہ جہاں تک ہجری رہے گی وہاں تک چلے گا. یہ اسی لیے کھینچ کے لائے کہ فقط کربلا میں جنہوں نے قتل کیا تھا وہی نہ شامل رہے بلکہ آج تک جتنے سن کے طرفدار ہیں سب اس میں شامل ہو گئے. کیوں ایسا ہے؟ اسی لیے تو ہے ایسا کہ جو سنے راضی ہو. تو اگر بنا یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اللہ کے، نہ ہمارا کوئی اللہ پر اجارہ ہے نہ ہماری جرت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رحمت الہی جوش میں آن کر یزید جیسے فاسق و فاجر اور الفاظ اس کے لیے کم ہے جو کچھ بھی ہے معاف کر دے گا اللہ، تو اگر قتل کرنے کے بعد اللہ معاف کر دے گا تو ہم لعنت بھیجیں گے تب بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا. ساری رحمت یزید کی طرف تھوڑی جائے گی، ہماری طرف بھی تو آئے گی. ادھر آ جائیے. ہم نے تو اس بار سوچا تھا کہ نئے انداز سے جو ہے وہ مجلسیں ہو رہی ہیں. پہلے ہم لوگ کہتے آگے آ جائیے، آگے ہم لوگ کہتے دور رہیے. ٹھیک ہے تو ادھر آ جائیے، دور بیٹھ کے. امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس وبا کی نابودی کے لیے اور انشاءاللہ پوری دنیا سے اس وبا کی نابودی کے لیے بابا سے بلند سلام. معاف کرنے کی بات تو وہاں دیکھا گیا، ہم دیکھیں گے اللہ جب وہ ان کو معاف کرے گا تو ہمیں ہی معاف کرے گا اگر ہے تو. اور وہ بھی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا جس نے بھی یہ کہا. بخاری کی ایک روایت جا کر جو ہے وہ اس سے متصل ہو گئی. امام بخاری انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جب جنت حل من مزید جہنم حل من مزید کہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنی بھائی ٹانگ ڈال دے گا. تو ان دونوں روایتوں کو ہم نے ملا لیا. ہم نے کہا یہ بات صحیح ہے، جس ٹانگ سے یزید لپٹ جائے وہ جہنم میں ہی جا سکتی ہے. دشمنان ازا معاف نہیں کیے جائیں گے، چاہے یزید ہو، چاہے آج کا یزید ہو، چاہے یزیدی فکر والے ہوں، کوئی نہیں معاف کیا جائے گا. کیوں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں معاف کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں معاف کیا جائے گا کہ جب انسان جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ملتی. امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو انسان جان بوجھ کر بصیرت کے ساتھ المذنب علی بصیرت، مسئلہ یہی ہے. میں ان عوام کی بات نہیں کرتا ہوں جن کو جو پلا دیا گیا وہی وہ مان رہے ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ معذور ہیں. نہیں، جو بصیرت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تمام حقیقتوں کو جاننے کے بعد دشمنی کر رہا ہے. آج جو ہم سے کہا جاتا ہے آپ اسرائیل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، آپ امریکہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، یہ سب جان بوجھ کر سب شناخت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو المذنب علی بصیرت غیر مستحق للعفو، جو بصیرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، جو حقیقت میں ڈوبنے کے باوجود گناہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی معافی کا مستحق نہیں ہوتا. یہ جو دشمنان ادا ہیں یہ سب پہچانتے ہیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ
جتنے دشمنان ادا ہیں یہ سب جانتے ہیں یزیدیت کی اوقات کیا ہے، حسینیت کی منزلت کیا ہے. یہ جتنے دشمنان ادا ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی خود کی اوقات کیا ہے، حسینیوں کی کیا اوقات ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے اپنے کینے کا اظہار کرتے ہیں. حسینیت کی نفرت کا جو کیڑا ان کے وجود میں مچل رہا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے یہ کبھی نہیں معاف کیے جائیں گے، اس لیے کہ سب جاننے کے باوجود حسینیت کے گناہگار ہیں. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فقط آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا لبو لہجے میں بول رہا ہوں تو یہ کوئی خطابت کا جو ہے نہیں، یہ حقیقت ہے. بزرگ علماء سے آپ پوچھئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور پھر اس کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا ہے. ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہماری بے بصیرتی ہے. ہم اس بے بصیرتی کے نتیجے میں دشمن کو پہچان نہیں پائے. اور کربلا بنائی گئی ہی ہے اسی لیے کہ ہم بابصیرت ہوتے ہیں. کربلا اور بصیرت میں ترادف پایا جاتا ہے. کربلا اور بصیرت میں وہ ترادف پایا جاتا ہے کہ اگر روح کربلا بصیرت ہے، کربلا کی روح میں بصیرت پوشیدہ ہے. یہ آئندہ بحثوں میں گفتگو ہوگی. آپ اس کو دیکھیں، ایران کا انقلاب آیا 1980 میں، اور انقلاب آتے ہی جنگ تھوپ دی گئی. جنگ نہیں تھی، وہ بھی ایک پوری جنگ جہانی تھی، نام نہیں دیا گیا. امریکہ کی سرکردگی میں 37 ممالک شامل تھے تقریباً، کم و بیش. 3 دن المذنب علی بصیرۃ کیوں کہتے ہیں کہ دشمن اعظم معاف نہیں کیا جائے گا. 3 دن کے اندر تہران کو فتح کرنا تھا. 6 سال ہو گئے، سامراج پریشان ہے کہ ہو کیا رہا. ہاں ہے، فوج ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. کیسے کیسے ہوا ہے یہ سب آپ لوگ جو بصیر افراد ہیں مجھے 1986 میں اسرائیل نے ایک کانفرنس رکھی جس کا نام حقیقت شیعہ. اس کانفرنس کا عنوان ہے حقیقت شیعہ. اس کانفرنس میں جاپان کا ایک محقق ہے فوکویاما، دیکھ لیجیے جا کے آپ کوئی بات اگر غلط ہوگی تو کل بتا دیجیے گا. فوکویاما تقریر کے لیے آیا ہے. دشمن ہمیں پہچانتا. اگر ہم اپنی بصیرت میں کچے ہیں تو کم سے کم دشمن جیسے ہمیں پہچان رہا ہے اس کے ذریعے سے تو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہماری کس دولت پر اور کس نبض پر دشمن کا ہاتھ ہے. یہ ہم پہچانتے ہیں. فوکویاما جاپانی محقق ہے. وہ کہتا ہے کہ شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی پرواز تک ہماری کبھی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. ہم اپنے پر کیوں شل کر رہے ہیں؟ شیعہ اس پرندے کا نام ہے جس کی پرواز کا افق اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یہ کہاں یہ دشمن سمجھ رہا ہے، یہ دشمن سمجھ رہا ہے. اور اب کہتا ہے وہ جو 2 پر جس کی بنیاد پر یہ اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، کہ ہم اپنی زبان میں جسے کہیں بقول علامہ اقبال کے گنجش کو ہمام آتے نہیں، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. تو یہ جو جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، تو یہ
کس پر سے پرواز کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو پرواز کے دو پر ہیں وہ اپنا نہیں ہے، وہ آیا ہے تحلیل کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کا توڑ بتانے کے لیے. لیکن کتنا وہ قریب جا کے کتنا ڈوبا ہے. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے دشمن ادا معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے حقائق میں، اس کے باوجود دشمنی کر رہا ہے. کہتا ہے ان کے پاس پرواز کے دو پر ہیں، ایک سرخ پر ہے اور ایک سبز پر ہے. جو سرخ پر ہے اس کا نام ہے کربلا. یہ 1986 کی بات ہے اور اس کے تناظر میں اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس کے بتائے ہوئے فارمولے پر آج دشمن اپنا کام کر رہا اور کس طریقے سے انجانے میں ہم دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کو دیکھیے تب آپ کو بصیرت ازا سمجھ میں آئے گی، تب آپ کو کربلا اور بصیرت کا رابطہ سمجھ میں آئے گا. ایک پر سرخ ہے یعنی عاشورہ. عاشورہ یعنی مقاومت، یعنی ظلم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا. عاشورہ یعنی ہزار بربریت و بہیمیت و تباہش و وحشی پن کے باوجود حق کا علم لیے کھڑے رہنا. ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی ہمت باقی رکھنا. ظلم کو باج اور ٹیکس نہ دینے کا عہد کرنا. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کا عہد اور عزم بالجزم رکھتے ہوئے اسے استعمال کرنا. یہ سرخ پر دکھاتا ہے. آپ جب طاقت کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ جب قوت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ کو پھول پان تھوڑی پیش کرے گا. آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو ٹکڑے کیا جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کو رسوا کیا جائے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، آپ کے خلاف بربادیاں کی جائیں گی، آپ کو نت نئے طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، نکو بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ان تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود جو چیز انہیں ہلنے نہیں دیتی ہے وہ ہے سبز پر. اور سبز پر کا نام ہے انتظار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انتظار ہے. انسان کب ٹوٹتا ہے؟ انسان کب ٹوٹتا ہے؟ بڑے سے بڑا قوی وجود کب ٹوٹ جاتا ہے، کب بکھر جاتا ہے؟ جب اس کا ول پاور ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے. جس دن نا امید ہوا انسان لمحے بھر میں دنیا سے گزر جائے گا. نا امید مایوسی انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہ جو سبز پر ہے یہ کبھی شیعہ کو نا امید نہیں ہونے دیتا ہے. یہ اس کے ول پاور کو باقی رکھتا ہے، یہ اس کی قوت ارادی کو محفوظ رکھتا ہے. چونکہ قوت ارادی کو محفوظ رکھتا ہے، امید کو محفوظ رکھتا ہے، ہوپ لیس نہیں ہونے دیتا ہے اس شیعہ کو. اس لیے یہ ہزار ظلم کے باوجود، ہزار بربریت کے باوجود، ہزار ریشہ دوانیوں کے باوجود جب بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام آتا ہے یہ اسی طاقت کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی حیمنے کے ساتھ، اسی شہامت کے ساتھ، اسی صلابت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. دونوں پر کو کاٹ دو، دونوں پر کو کاٹ دو. کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دو پروں کے لیے اس نے ایک اپنی زرہ بنا لی ہے. المذنب علی بصیرۃ غیر مستحق للعفو. یہ دشمن ازا کیوں نہیں معاف کیا جائے گا؟ یہ سب باریکیوں کو سمجھتے ہوئے ہم سے زیادہ ہمیں پڑھ رہا ہے ہمیں دشمن.
اس نے اپنے 2 پروں کے لیے ایک زرہ بنا لی ہے. یہ اس کی اتنی قوی زرہ ہے کہ اس کے قریب، اس کے پر کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتی ہے. اس لیے اس کا سرخ و سبز پر ابھی تک باقی ہے اور پرواز کر رہا ہے. یہ زرہ کیا ہے جو ان دونوں پروں کو بچائے ہوئے ہیں؟ کہا یہ زرہ شیعت کی ولایت مداری ہے. ان دونوں پروں کو جو ذات محفوظ رکھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے عقیدہ ولایت. اب آپ سمجھیں کہ امام خمینی نے کیوں کہا تھا کہ ولایت فقیہ کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آنے پائے. اگر ولایت فقیہ پر آنچ آئی تو اسلام پر آنچ آ جائے گی. اس لیے کہ جب زرہ ہٹ گئی تو پر کاٹ دیے جائیں گے. یہ دشمن ہمیں پہچان رہا کہ ہمیں اگر مٹانا. اب اس کے تناظر میں یہ 1986 کی بات ہے اور اب وہ یہ ساری باتیں پیش کرتی. جو باتیں اس نے کہی ہیں 100% صحیح کہی ہیں. دشمن ہے لیکن بات بالکل اس نے پتے کی کہی ہے. ایک بات اس میں غلط نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے، ڈوب کے بول رہا ہے، پڑھ کے بول رہا ہے. اب توڑ بھی وہی بتا دیا. 1986 میں اس نے توڑ بتایا کہ اگر اس شیعت کے پر پرواز کو کترنا ہے تو کبھی سبز اور سرخ پر کو کترنے کی کوشش نہ کرنا. اس میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اگر تمہیں شیعت کے پر پرواز کو کترنا ہے تو ولایت کی زرہ میں تم کچھ نہ کچھ رکھنا ڈال دو تاکہ اس زرہ کی کڑیاں ٹوٹ جائیں، تاکہ اس زرہ کی کڑیاں سست پڑ جائیں تو خود بخود کترنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے ولایت کے موضوع پر، کس طریقے سے ولایت کے مسئلے پر دشمن اس طریقے سے مختلف باتیں پیش کرتا ہے. کیوں باتیں پیش کرتا ہے؟ تاکہ ولایت کی زرہ کی کڑیاں ٹوٹ جائیں تو پھر پرواز تشیع شل ہو جائے. آج تک مراجع اعظام میں آج آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے ولایت کے مخالفین ہوں. ولایت کے مخالفین کون ہیں؟ وہ جو عمومی طور پر ہیں. چاہے اپنے میں ہوں جو ولایت کا نام لے کے مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ بے بصیرتی کے نتیجے میں ہوں، چاہے دشمن کی آلہ کار بن کر ہوں. دونوں صورتوں میں ہمیں ولایت کی حفاظت کرنا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی اتنی اہمیت ہے، جو بابصیرت ہوگا اور کیوں اتنے حملے ہوتے ہیں ولایت فقیہ پر، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے ان دو پرواز کی زرہ کا نام ہے ولایت فقیہ. اس لیے دشمن کی طرف سے بھی، بعد اپنوں کی طرف سے بھی انجانے میں حملہ ہوتا ہے اور بعد اپنے انجانے میں دو آتشہ بن کے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. آپ اس حقیقت کو مد نظر رکھیے گا کہ جتنا غیروں سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا ہے اتنا اپنوں کی بے بصیرتی سے نقصان پہنچا ہے، اتنا اپنوں کے آپے سے باہر ہونے کی بنیاد پر ہمیں نقصان پہنچا ہے. ہم نے ولایت کو پارٹی بازی میں تبدیل کر دیا ہے. جو جس پارٹی کا طرفدار ہے وہ اسی کو ماننے کے لیے تیار ہے، دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں ایک گملے میں پھول سجا کر اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے باغ میں جی رہے ہیں. ہم نے باغ میں جینے کی عادت ہی نہیں ڈالی ہے،
جس میں ہر قسم کے پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور باغبان اپنے اعتبار سے ہر پھول کو لگاتا ہے اور مختلف خوشبوؤں سے مختلف فائدے ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر کے گملے میں ایک پھول لگا کے سمجھتے ہیں بس یہی پھول کائنات میں ہے. ایک پھول نہیں کائنات میں ہے. باغبان آل محمد نے محمد و آل محمد کے باغ میں ایسے ایسے پھول آل محمد نے سجائے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. اچھا آپ صلوات نہیں پڑھی؟ برائے خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اس لیے دشمن معاف نہیں کیا جائے. کربلا کی بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ ان پوشیدہ رازوں کو آشکار کرنا جس کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی تھی. کیسی وہ راز آشکار، وہ جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ آشکار بھی نہیں ہوں گی اتنی آسانی سے. 1400 سال سے آشکار نہیں ہو پائیں گے. تو آج مراد رضا یہ دعویٰ لے کے کیسے بیٹھ جائیں کہ آج سب کچھ ہم بتا ہی دیں گے اور بتا بھی دیں گے تو سب لوگ سمجھ بھی لیں گے. تو یہ دعویٰ ہی بیکار ہے. نہ اس کی توقع ہے کہ مراد رضا وہ حقیقت پوری بیان کر پائیں گے، نہ اس کی توقع ہے کہ جو بتائیں گے وہ سب کے سب سمجھ بھی جائیں گے. مگر قرار نہیں ہے کہ ہر بات ہر آدمی سمجھ بھی لے. اس کے لیے معصوم نے کیا کہا ہے؟ معصوم نے اپنے چاہنے والوں کو گوسفند سے تعبیر کیا ہے. معصوم نے اپنے چاہنے والوں کو گوسفند سے تعبیر کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی مثال گوسفند کی طرح ہے. وہ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ مطالب کو اکٹھا کرنے میں. جب گوسفند چراگاہ میں جاتا ہے، سبزہ زار میں جاتا ہے، تو وہاں اس کا کام صرف اور صرف گھاس چرنا. وہ جو اس کا آذوقہ ہے وہ لیتا رہتا ہے اور ایک جگہ اس کو جمع کرتا رہتا ہے. اس کو وہیں پر اپنے نظام ہاضمہ کے حوالے نہیں کرتا ہے. جب رات میں اپنے طویلے میں جانور آتا ہے تب اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ اپنے نظام ہاضمے کے حوالے کرتا ہے. معصوم نے فرمایا ہمارے چاہنے والے گوسفند کی طرح ہیں. جب سبزازار معارف آل محمد پر آتے ہیں تو اس وقت فقط سمیٹتے ہیں. اس وقت فقط یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بات سنو اسے لکھو؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں آئے تو ڈائری مینٹین کرو؟ اب ڈائری کا مطلب یہ نہیں کہ کاغذ ہی رہے. اب ماشاءاللہ سے نوٹ بک جو ہے موبائل پر بھی آ چکی ہے. مطلب لکھو تاکہ محفوظ رہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ سمیٹتے رہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے اپنے نظام ہاضمے کے حوالے کرو. ممکن ہے کوئی بات یہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فوراً اعتراض کر دو یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. سوچ لو، سمجھ لو. ایک دن بعض باتیں 10 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں، بعض باتیں 20 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں. جیسے جیسے ہاضمے کی قوت بڑھے گی ویسے ویسے معارف کی فہم کی صلاحیت بڑھے گی. بچہ جب دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے تو اسے دانت نہیں آتا ہے. جب دانت ہو جاتے ہیں تو پھر دودھ پینا منع ہو جاتا ہے. جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہاضمے کے حوالے کرتا ہے. سمیٹنے کی عادت ڈالو معارف آل محمد کو، وقت آنے پر خود بخود سمجھ میں بات آتی رہے گی. محمد و آل محمد صلوات. 45 منٹ ہم نے پڑھ دیا، اس سے زیادہ نہیں. اب کل انشاءاللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ قربانی دی.
وہ بھی اتنی بڑی بڑی قربانی. آپ سوچ نہیں سکتے وہ بھی کس کی قربانی؟ جو محور خلقت ہے اس کی قربانی. آپ اس کو سوچ رہے محور خلقت کی قربانی، وہ بھی اس بے حرمتی کے ساتھ، اور وہ بھی کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا کام؟ کیا چاہتا تھا خدا؟ اور وہ بھی ایسی قربانی. آپ دیکھیں اعمال کی خصوصیت کیا ہے؟ اعمال کی خصوصیت یہ کہ آپ جو بھی اعمال کریں وہ جاتا ہے آسمان میں. آسمان میں جاذبہ ہے، یہاں کی چیزوں کو وہاں کھینچنے کا جاذبہ ہے. اور اعمال کو اگر پہنچانا ہے، معراج دینی ہے تو کربلا چلے جائیے، خود فرشتے لے جاتے ہیں. یہ کون سا عمل ہے کربلا کا عمل کہ جس نے نظام جاذبے کو تبدیل کر دیا؟ وہ کون سی حلمن کی آواز تھی کہ جس نے فرشتوں کو زمین پر کھینچ لیا؟ 4000 فرشتے حلمن کی صدا سن کے نیچے آ گئے. یہ کون سی حرکت ہے؟ یہ کون سا تہار؟ اچھا آئے تھے جب دیکھا تھا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو چلے جاتے؟ نہیں. کتنا بڑا جاذبہ ہے اس عمل میں کہ اب جب آئے کہاں سے آئے؟ ملکوت سے آئے، جہاں یہاں کے اعمال جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ یہ فرشتے جو آئے امام حسین کی مدد کو، اور امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر سکے تو پلٹے نہیں، قیامت تک ظہور حضرت حجت تک اسی زمین پر رہ گئے، کربل کی زمین پر. شوس و غبر، فرشتے شوس و غبر. یہ فرشتے کیسے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ فقط روزے کربلا نہیں، اللہ اکبر، یہ کون سا تحرک ایجاد کر دیا کربلا نے؟ یہ کون سی حقیقت ہے کربلا میں اور کربلا کے ذکر میں کہ جس کا سلسلہ آج تک ہے. جو 4000 فرشتے ظہور حضرت حجت تک کربلا میں رہیں گے وہ تو وہی ہیں، اور وہ کیا کیا کرتے ہیں یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن آج 1442 ہجری کی پہلی محرم کو یہ حسینیہ حیدر کرار میں اتنی تمام پابندیوں کے باوجود بھی جو اجازت ملی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے فرش ادا آپ نے بچھایا، فرشتے جوغ در جوغ چلے آ رہے ہیں. یہ کون سا جاذبہ ایجاد کر دیا کربلا نے؟ یہ کون سی مقناطیسیت ایجاد کر دی کربلا نے کہ یہاں سے وہاں جانے والا عمل اتنا باوقار عمل ہو گیا کہ یہاں کا عمل وہاں والوں کو کھینچنے لگا. اور جب آنے والے آئے، یہاں جب آنے والے آئے فرشتے، اور جب گئے دوسرے فرشتوں نے پوچھا تم کربلا سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں، ہم تو مجلس حسین سے آ رہے ہیں. اس سال فرش ادا پر بیٹھنا بڑا لفظ نہیں میرے پاس. اس سال فرش ادا پر بیٹھنے کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اے عزادارو، تم جو فرش ادا پر بیٹھے ہو ہر سال آتے تھے، اپنے لیے بیٹھتے تھے، اپنے ثواب کے لیے بیٹھتے تھے. اس سال ایسا نہ سوچنا کہ تم فرش ادا پر فقط تم بیٹھے ہوئے، ان تمام عزاداروں کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہو جو عزا خانہ نہیں سجا سکے. تم کو ان تمام عزاداروں کی طرف سے اس فرش ادا پر نیت کرنی ہوگی، روزانہ نیت کرنی ہوگی. جن کے گھر میں عزا خانے تو سجے ہیں، عزادار نہیں ہوتا.
اے مولا ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن ہم فرش ازا کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ارے ان عزاداروں کے دل سے پوچھو جنہوں نے ساری آمادگی کر لی تھی۔ آیت اللہ العظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا آقا کربلا جا رہے، آج یوم علی اصغر تھا نا، ماہ محرم کا پہلا جمعہ یوم علی اصغر کے عنوان سے منایا جاتا ہے نا، پوچھا کربلا جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، وہاں کیا کریں؟ کہا جتنے دن بھی کربلا رہو، جتنے دن بھی امام حسین کے روضے پر جاؤ، ایک مختصر مصائب علی اصغر کا پڑھ لو۔ اتنا رابطہ ہے حسین کو علی اصغر سے، تو جب علی اصغر مدینے سے چل رہے ہوں گے تو بہنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی لیے مشہور قول کے مطابق علی اصغر بہن سے جدا نہیں ہو رہے تھے، جب حسین نے کان میں کچھ کہا تب بہن کی آغوش چھوڑ دی، ہمک کے آ گئے۔ پہنچ گئے آپ مدینہ، یہ خوش قسمت ہے آپ حرم حضرت معصومہ میں آپ مجلس سن رہے ہیں، ایک بہن کے دیار میں۔ وطن چھوڑنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دل امام رضا علیہ السلام سے کوئی پوچھے، جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جا رہے تھے تو بار بار نانا کے روضے پہ جا رہے تھے، پھر پلٹ کے آ رہے تھے، پھر چیخ مار کے رو رہے تھے، پھر لوٹ کے نانا کے روضے پہ جا رہے تھے، پھر آ کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا مولا سفر پر رونا بدشگونی ہے، رونا اچھی بات نہیں۔ جیسے ہی سنا امام نے کہا سچ کہتے ہو، مسافر کو رونا نہیں چاہیے، بدشگونی ہے، لیکن اس مسافر کو جسے واپس لوٹنے کا یقین ہو، ارے جو واپس نہیں لوٹے گا میں وہی غریب الغربا رہ جاؤں گا۔ آپ پہنچ گئے مدینے، ارے مدینے حسین رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے۔ کیسے رخصت ہوئے؟ تاریخ کہتی نانا کے مزار پر پہنچے تو جیسے کوئی کوہ وقار، قدم جما کے امام حسین نانا کی قبر اطہر پر پہنچے، بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر اطہر تک پہنچے تو نہایت وقار کے ساتھ وہاں بھائی سے رخصت ہوئے۔ لیکن اب جو ماں کی قبر اطہر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے ننھا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین کو الوداع نہ کہو گی اماں، ارے قبر مطہر لرزی میرے لال حسین، ارے تو کربلا کا رخ کر، ارے میں پہنچ رہی ہوں تیرے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، رو عزادارو، چیخ مار کے رو، پہلی محرم خاتمے کی طرف گامزن ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا کرتا تھا اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ اہل مدینہ قیمت اچھی دیا کرتے تھے، خاص طور پر محلہ بنی ہاشم والے قیمت مناسب اور اچھی دیا کرتے تھے۔ میں آج جو اپنا سامان لے کر آیا اور محلہ بنی ہاشم کی طرف بڑھنے لگا تو کسی نے کہا خبردار ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا۔ کہا کیا خیریت تو ہے؟ کہا حسین رخصت ہو رہے ہیں، جارچی نے اعلان کر دیا ہے
ڈنکا پیٹ دیا گیا ہے کہ کوئی محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ نہ کرے. سیدانی گھر سے نکل رہی ہے. روزہ جمعہ تھا, امام زمانہ کا دن تھا. امام زمانہ نے کہا جب میری پھوپھی کی بے مخنہ و چادری کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. اے عزادارو, دعا جب 40 لوگ مل کے ایک دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہے. جب لوگ بآواز بلند آمین کہتے ہیں تو دعا قبول ہے. جب مظلوم کا واسطہ دے کے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہے. اور امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا مظلوم کربلا کا علی اصغر ہے. کہ جب بھی کوئی دعا قبول کروانی ہو تو کہنا الہی بدم المظلوم, الہی بدم المظلوم. راوی کہتا ہے میں بڑھا. دیکھا کچھ لوگ ہیں جو چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہیں. میں بھی انہی کے ساتھ لگ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک مسند بچھائی گئی. اس مسند پر ایک کرسی لگائی گئی اور اس کرسی پر ایک بار حسین ابن علی علیہ السلام کو لا کر بٹھایا گیا. حسین ابن علی بیٹھے اور پھر میں نے دیکھا محملیں سجائی گئیں اور ان محملوں کو ایک کے بعد ایک رکھا گیا. اب میں نے دیکھا حرم سرا کا پردہ اٹھا, ایک بی بی باہر نکلی. میں نے پوچھا کون؟ کہا یہ قاسم کی ماں ام فروا. قاسم نے ساتھ دیا, بٹھا دیا. کہا یہ کون؟ کہا یہ لیلا. علی اکبر آگے بڑھے, بٹھا دیا. اسی طریقے سے سیدانیاں آتی رہی, ایک جوان بڑھتا رہا اور اس نے محمل پر سہارا دیا اور وہ سیدانی بیٹھ گئی. راوی کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہ ہوئی کہ ایک بار حرم سرا کا پردہ اٹھا. حرم سرا کا پردہ اٹھنا تھا کہ ایک بی بی نے جو بالکل مخدرہ تھی, چاروں طرف سے خواتین کی جھرمٹ میں تھی, ایک بی بی نے جیسے ہی قدم باہر رکھا ایک قیامت کے آثار. عباس بڑھے, علی اکبر بڑھے, قاسم و اولو محمد بڑھے, قیامت ہو گئی. حسین نے اپنی مسند چھوڑ دی. آگے علی اکبر, قاسم و اولو محمد. عباس نے اپنے زانو کو زینہ بنایا. سیدانی بھائی کے زانو پر سوار ہوئی اور عباس نے اب سہارا دیا. سوار ہوتے ہوتے سیدانی نے عباس کے بازو کو سنبھالا. بھیا وعدہ کرو جیسے سوار کرو, مدینہ بھی اسی طریقے سے واپس لاؤ گے. بس یہاں پر دعا کا وقت ہے, اور دعا کر. کچھ نہیں چاہیے مولا, اب کیا چاہیے؟ اس مصیبت کے زمانے میں فرش عزا دے دیا, اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ مولا اس مصیبت کے زمانے میں رونے کی توفیق دے دی, اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ مولا اس مصیبت کے زمانے میں آنسو بہانے کی توفیق دے دی, اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ کچھ ایک دولت چاہیے. ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں. اے میرے مولا, اے میرے اللہ, علی اکبر کے چھلنی سینے کا واسطہ, اے میرے اللہ, علی اصغر کے چھلے اور نہیں وہی کہیں. سب لوگ مل کے کہیے الہی بدم المظلوم, الہی بدم المظلوم, الہی بدم المظلوم. اے میرے اللہ, علی اصغر کے خون ناحق کا واسطہ, زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے ظہور کے صدقے میں اس بلا و اس وبا کو نابود فرما.
منظر یہاں دیکھا، اور 11ویں محرم کو میں کربلا میں بھی تھا، وہاں تو منظر ہی کچھ اور بدلا ہوا تھا. ایک تنہا زینب تھی، ام کلثوم آؤ زینب سوار کریں، ام سلمہ آؤ زینب سوار کریں، مانی کنیز فضہ آؤ زینب سوار کر سکے. ارے زینب اب جب سب کو سوار کر چکے، وَنَظَرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، رخ کیا ترائی کا مدینے سے لانے والے بھیا، میری بہنوں سوار ہونا چاہیے. ارے کوئی نہ آیا، ہتھکڑیوں کی آواز، بیویوں کی آواز، پھوپھی اماں، اب کوئی نہ ملے گا، اب میں سوار کروں گا. ارے سید سجاد نے سوار تو کر دیا، لیکن منہ کے بل زمین پر گرے. اے میرے کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. اے منتقم امام زمان حجت خدا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. اے منتقم امام زمان حجت خدا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. ارے کب پوری ہوگی حسرت، کب پوری ہوگی حسرت عباس باوفا ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان. سب مل کے باز بلند، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. سب مل کے باز بلند بولیں، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. اور مرضی ہے جس حسین کی، مرضی ذوالجلال، ارے رکھتی تھی جس کی پیاس کا زہرا بہت خیال. مرضی ہے جس حسین کی، مرضی ذوالجلال، رکھتی تھی جس کی پیاس کا زہرا بہت خیال. ارے پیاسا ہے اب بھی قبر میں، پیاسا ہے اب بھی قبر میں، زہرا کا لاڈلا ہے. کب ہوگا انتقام شہیدان، سب مل کے بولیں، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. ایک شعر
اور مصائب کا سن لیں، اس کے بعد ماتم کریں گے. ارے چادر وہی جو خانہ، چادر وہی جو کعبہ اسمت کا تھی غلاف، ارے جس سے نئی نے خون بھرا خنجر کیا تھا صاف. ارے مولا یہ پوچھتی ہے، مولا یہ پوچھتی ہے، وہی خون بھری ردا ہے، کب ہوگا انتقام. سب مل کے بابا زندہ. کب ہوگا انتقام شہیدان، کب ہوگا انتقام شہیدان کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. ہائے ہائے کب ہوگا انتقام، ہائے کب ہوگا انتقام شہیدان، کب ہوگا انتقام، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. ہائے کب ہوگا انتقام شہیدان، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. کب پوری ہوگی حسرت، کب پوری ہوگی حسرت عباس باوفا ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. اے کب ہوگا انتقام کب ہوگا انتقام شہیدان، اے کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. مرضی ہے جس حسین کی، مرضی ہے ذوالجلال، رکھ دی تھی جس کی پیاس کا صحرا بہت خیال. پیاسا ہے ابھی قبر میں، پیاسا ہے ابھی قبر میں، صحرا کا لاڈلا ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا ہائے کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. پہلو سے ہاتھ اٹھایا نا پھر کے رسول نے، بابا کے بعد چین نہ پایا بطول نے. ہر روز پوچھتی ہے، ہر روز پوچھتی ہے، یہی بات سیدہ ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، 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 کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا. جس خاک میں حسین کے زخموں کا خون ہے، زہرا کی پاک بیٹی کے قدموں کا خون ہے.
کرتی ہے اب سوال، کرتی ہے اب سوال، وہی خاک نینوا ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان سب مل کے کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، اے کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، چادر وہی جو کعبہ اسماعیل کا تھی غلاف، جسے لعین کو بھرا خنجر کیا تھا صاف، مولا یہ پوچھتی ہے، مولا یہ پوچھتی ہے، وہی خون بھری ردا ہے، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، اے کب ہوگا انتقام کربلا، کب ہوگا انتقام شہیدان کربلا، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو واہیں، ہائے پابند نہ ہو واہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو واہیں، ہائے پابند نہ ہو واہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ، زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ، جس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائے نہ وہ تو کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے
को जुदा किया हो या रब कोई मासूमा जिंदा में सब बोले ना हो या रब कोई मासूमा जिंदा में तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में तन्हा हो टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से टकराए न वो क्यों कर जिंदा दीवारों से भाई से और भूपी से हाय भाई से और भूपी से जिसको जुदा किया हो या रब जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो जिंदान में नजफी याद आई सकीना की दिल रो रो कह रहा है अरे दिल रो रो कह रहा है अब न उजाला हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा में न तन्हा हो हैया अला खैरुल अमल 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 या हुसैन 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 हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल हैया अला खैरुल अमल 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 पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे सब बोले ना करबला तुझे पे जो ज़ात शबीर है जो ज़ात शबीर है जो खुद को उजागर कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत ज़ात शबीर है जो ज़ात शबीर है जो खुद को उजागर कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे जख्म तू देख न चाहे जो किसी बर्छी का जख्म तू देख न चाहे जो किसी बर्छी का मन में गाजर है तुझे सीना अकबर कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे करबला तुझे पे जो बन बगत कर दे है करबला तुझे पे जो बन बगत कर
اسلام کی گل ملکہ اگر تیر بنے بھی بچانے کے لیے سامنے اصغر کر دے بلا تجھے پہ جو قربان بہتر کر دے کربلا بالکل آخر میں ذات شبیر ہے جو ذات شبیر ہے جو تجھ کو اجاگر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے زخم تو دیکھ نہ چاہے جو کسی برچھی کا زخم تو دیکھ نہ چاہے جو کسی برچھی کا دل میں غازر ہے تجھے سینہ اکبر کر دے متوجہ زیارت السلام علیک یا مولاي یا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك وعلى جدك أبي وعلى أمك وأخي السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وباقر النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجبار وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا دين الله القديم صراط المستقيم مولانا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان حضور سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين مع بين يديك وتحت لبائك جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وعرضك قوى وتمتعه فيها قبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين كنت رسولك
فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. فرش ایسا پڑھنے والے تمام مرحومین مومنین جن کا کوئی واری وارث نہیں, تمام علماء مراجع, تمام شہداء ملت جعفریہ, بالخصوص استاد سبت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی, تمام علماء مراجع کو شامل کر لیں. مع الصلاۃ علی محمد و آل محمد. Não, não deixa eu fazer. Não, eu não me basi.